یہ کیا حالات ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ یہ معاشرتی برائیوں میں سے ہی ہے۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، نفرت، یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہی اندر میں آگ کی طرح ہمیں جلاتی ہیں۔ کتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا نا، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے ہم نے کہہ دیا، لیکن جو کوئی کسی سے نفرت کرتا ہو اور جو کوئی کسی سے بغض رکھتا ہو اور جو کوئی حاسد ہو تو وہ اس بندے کا کیا اثر کرتا ہے جس سے وہ یہ خار کھاتا ہے؟ یہ اس کو آگ کے ساتھ تعبیر کر کے بتایا ہے اسلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ حسد جو ہے یہ آگ کی طرح ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو خشک لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ کس طرح جو ہے وہ بھانبڑ بن جاتی ہے، اور وہ آگ جو ہے ایسی آگ اس کو کہا گیا کہ یہ انسان کے اعمال جلا دیتی ہے، یعنی پلے اگر کچھ تھا تو اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم کسی سے بے جا، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں، ہمارا اس سے کوئی ناتا واسطہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلا وجہ ہم کسی دوڑ میں اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں، اور اس کمپیئر کرنے میں پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی عداوت رکھ لیں، ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کو برا بھلا کہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کہ ہمیں نفس میں برا لگتا ہے وہ، لہٰذا ہم اس کے لیے جو ہے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے کہ یہ آگ ہے کہ جو ہمارے اگر پلے میں کچھ ہے تو اس کو بھی راکھ کر دیتی ہے، وہ اعمال ختم کر دیتی ہے، غارت کر دیتی ہے۔ چہروں پہ نمایاں کر دیے جاتے ہیں آپ کے اعمال، جس کے چہرے پہ آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آرام سے چہرے پڑھ لیں، جس کے چہرے پہ رونق ہے، خوبصورتی ہے، اللہ کی طرف سے نور عطا انہی کے چہروں پر ہوتا ہے، جو کسی سے بغض نہیں رکھتے، جو آسانیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، جن کو کسی ایسی چیز سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں حاسدین کی شکلیں دیکھ لیں، آپ منافقین کی شکلیں دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی اس کے لیے کوئی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہیں ہے، ایون کہ ہر شخص جو بھی مدبر سوچ رکھتا ہے، تھوڑی سی فہم و فراست رکھتا ہے، وہ اس بات کو جان سکتا ہے کہ اس کے سامنے جو فیس ہے وہ کس فیلنگز کے ساتھ ہے، اس کے کیا امپریشنز ہیں، کیا ایکسپریشنز ہیں اس کے، تو یہ پتہ چلتا ہے اس کو۔ لیکن اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے برے جذبات دل میں رکھتا ہے کیا اس سے حاصل کر رہا ہے، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، یہ کون سی قوت ہے؟ منہ سے آپ پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، میں اپنی بہن کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اور اسی بھائی اور بہن کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہیں سے آپ کی جیلسی کا فیکٹر شروع ہو جاتا ہے، آپ بہن بھائی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ بالکل ایسا یہ کیا قوت اور بھائی چارہ ہے؟ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی یعنی اس حد تک ہے، بجائے اس کے کہ بھائی اسی کو پازیٹیو وے میں آپ لیں، رش کر لیں اس پہ کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ ہمیں بھی دے، اور دینے پہ قادر ہے، اللہ کی ذات تو دے سکتے ہیں، اور دے گا بھی تبھی جب آپ رش کی پوزیشن میں ہوں گے، جب آپ حسد والی پوزیشن میں چلے جائیں گے تو پھر جو پلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور ایون کہ آپ جو ہے وہ اس سے بری حالت میں آ جائیں گے صرف اپنی اس حسد کی وجہ سے اور اس جیلسی کی وجہ سے، کہ جس جیلسی سے آپ کسی مومن، کسی مسلمان، کسی انسان کے لیے جو ہے وہ برے جذبات رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو پازیٹیوٹی میں لے جانے کے لیے ہم ان جذبات کو ہر کوئی انڈیویجولی، یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی سمجھتا ہے، جانتا ہے نا، اپنے یعنی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کن جذبات کا حامل ہوں، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے بھلا کرے، یعنی اگر یہ ایسی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو باز کر لیں تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے، یعنی جس سے جل رہے ہیں اس کا فائدہ تب بھی نہیں ہے، اور جب اس سے جیلسی ہے تب بھی اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے بھلائی چاہتے ہیں تو ان جذبات سے ہر کوئی انڈیویجولی اگر ان چیزوں سے چھٹکارا پائے، اگر اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لائے تو آٹومیٹیکلی جو ہے اور انڈرسٹوڈلی وہ معاشرے میں جو ہے وہ یہ جذبات جائیں گے، اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ پاک ہوگا، معاشرہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا، بہتری ہوگی، بھلائی ہوگی۔